أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. پچھلی آیتوں میں کفار کے عذاب کا ایک طریقہ بیان ہوا کہ جو لوگ کفر کیے اللہ تعالیٰ ان کی جلدوں کو دوزخ میں جلائے گا. اور یہ بتا دیا گیا تھا کہ ان کی جلد 40 ہاتھ موٹی ہوگی کافروں کی اور ان کے دانت 70 ہاتھ لمبے ہوئے اور ان کے ایک کاندھے سے لے کے دوسرے کاندھے تک جو چوڑائی ہوگی ایک تیز رفتار سواری پر 3 دن تک اگر چلتا رہے تو ختم نہیں ہوگی. اب ایک اعتراض جو ہوتا ہے اگر جلد اس کی جل جائے اور دوسری جلد پر جب عذاب دیا جائے تو یہ عذاب بلا معصیت کے ہے. جو جلد گناہ نہیں کری اس کو عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ جس جلد سے عذاب گناہ ہوا تھا اس کو جو عذاب دیا اللہ تعالیٰ پھر دوسری جلد لائے گا. اور اس روایت میں ہے کہ دن میں 70,000 مرتبہ اس کی جلد کو بدلایا جائے گا. علماء فرماتے ہیں بات یہ ہے دیکھو اگر کوئی سنار کسی انگوٹھی کو گلا کر دوسری بنانا چاہے اس کو توڑ پھوڑ دیتا ہے پھر دوسری بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اس کی جلد جل جانے کے بعد اسی جلد سے پھر جلد بنا دے. اور کن فیکون کا معاملہ ادھر جلد جلی ادھر بن گئی ادھر جلد جلی ادھر بن گئی. جس طرح انگوٹھی دوسری گلا کر بنائی جاتی ہے اس طرح جلد بھی بنائی جائے گی دوسری جلد سے مرادی عذاب کی سختی کا بھی اظہار ہے.
اور برخلاف اس کے ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے سمندر بہتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ تم کو امانتیں ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن میں جگہ ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ اپنی امانت کو زمین آسمان پر پیش کیا، سب انکار کر دیا اور انسان اس کو اٹھا لیا۔ مطلب یہ کہ تمام مخلوقات امانت میں خیانت کرنے سے انکار کر دیا اور انسان اس کو اٹھا لے کس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ امانت سے مراد اس سے پہلے بھی سمجھا دیا جائے کہ پھر پیسے رکھ کے یا کوئی چیز رکھ کے واپس کرنا نہیں ہے، بلکہ ہر طور طریقے سے ہر جہت سے اللہ تعالیٰ نے جو امانتیں رکھی ہے وہ امانتوں کو پورا کرنا ہے۔ یہ عہدے جو تقسیم کیے جاتے ہیں یہ بھی امانت ہے، اگر اس کے اہل کو دی جائے تو ٹھیک ہے، غیر اہل کو دی جائے تو امانت میں خیانت ہے۔ کبھی کبھی ایسا پیش آتا ہے اہل ایک شخص رہتا ہے، نااہل ایک شخص رہتا ہے، نااہل آدمی سے کوئی تعلق رہتا ہے جس کی بنیاد پر وہ عہدہ اس کو دے دیا جاتا ہے، یہ خیانت ہے۔ نماز، روزہ، عبادت، معاملات سب امانتیں اللہ تعالیٰ کی، ان امانتوں کو اچھی طرح ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا لوگوں کے درمیان جب تم فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ حکم تم بین الناس بولے بین المسلمین نہیں بولے اللہ تعالیٰ، صرف مسلمانوں کے ساتھ عدل کرو اور مسلموں کے ساتھ عدل نہیں کرو، اللہ کے تمام بندوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کرتے رہو، خواہ کوئی آ جائے۔ عدل بڑی چیز ہے۔ عادل شخص کی بڑی عزت افزائی ہے قیامت کے دن، انبیاء کے ساتھ رہے گا، اور عدل نہیں کر سکا تو اس کے لیے سخت عذاب بھی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی بھی رسول کی اور تم میں جو لوگ ان کی بھی اطاعت کرو، حکماء والا، علماء فقہا، دینی معاملات میں علماء کی اطاعت کرو، اور نظام حکومت میں حکام کی اطاعت کرو۔ اور شرط لگا دی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وہ جو لوگ حکام ہیں وہ تم میں سے ہونا، اولی الامر منکم۔ اگر پھر فإن تنازعتم، اگر اس میں جھگڑا ہو جائے تو پھر اللہ رسول کے احکام کی طرف رجوع کرنا۔ بڑے بڑے صحابہ سے ایسی باتیں ہوئی ہیں تو وہ سب کیا کرے، بعض صحابہ ان کو چھوڑ دے کے اللہ رسول کے احکام کی طرف پلٹے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو لوگ بولے یہ نہیں مانتے، اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، قرآن کا حکم یہ ہے، ہم کیسے اس کے اوپر، آپ بھی اس کو رجوع کر لیے، مان لیے۔ یہ پچھلی آیتوں میں تھا۔ اب ارشاد ہوتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اے میرے حبیب کیا آپ نہیں دیکھ رہے ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو آپ پر نازل کی گئی کتاب ہے، اور آپ سے پہلے جو کتابیں آئی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے چیز۔ بظاہر تو ان کا حال یہ ہے، لیکن وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے کرانے کے لیے طاغوت حکومتوں کے پاس جائے، شیاطین کے پاس جائے، اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف جو فیصلہ لیتے ہیں ان کے پاس جائے۔ یہ ایمان کے منافی۔ اللہ اور رسول جو احکام دے دیں وہ فیصلے آخر ہیں، پھر اس کو لے کے کسی طاغوتی شخص کے جانا، شیطان کے پاس جانا یا شیطانی خصلت کے پاس رکھنے والے کے پاس جانا ایمان کے منافی ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، ایک یہودی اور منافق میں جھگڑا ہوا، تو یہودی نے کہا کہ بھائی اس کا فیصلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیں۔ منافق نے انکار کر دیا کہ نہیں مانے جائے گا۔
کعب بن اشرف جو یہودیوں کا عالم تھا اس کے پاس جائیں گے، شیطان اس کے پاس جائیں گے. تو یہودی نے انکار کیا میں اس کے پاس نہیں جاؤں. یہ منافقین کیا کرتے تھے، جس پر اطمینان ہوتا ان کو کہ یہ فیصلہ ہمارے طرف ہوگا، ہم حق پر ہیں، تو ایسے معاملے میں حضور کے پاس جاتے کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی. اور ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ ہم حق پر نہیں اس معاملے میں، ہمارے خلاف فیصلہ ہوگا، تو ایسے لوگوں کے پاس جاتے جہاں اثر و رسوخ چلتا ہے، جہاں پیسے اسے دے کے فیصلہ کرا لیتے، ایسے معاملے میں حضور کے پاس نہیں جاتے. تو یہودی اڑ گیا کہ میں نے یہ فیصلہ تو حضور کے پاس ہی جانا چاہیے. اب منافق ناچار راضی ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی باتیں سن کے فیصلہ یہودی کی حق میں دی. اس کے بعد یہ منافق کیا کرا، وہاں سے نکل کے چلو ابو بکر کرنے آئیں گے، وہاں فیصلہ کریں گے. ایک روایت ہے انہوں نے بھی حضور جو فرمائے تھے وہ فرمایا. اس کے بعد خیال آیا اسے، بظاہر میں تو مسلمان ہوں، گرچہ کہ منافق ہوں، بظاہر تو مسلمان ہوں. حضرت عمر بہت سخت ہیں کافروں پر، ان کے چلیں گے، وہ کٹو طرفداری کریں گے میری. دونوں پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد یہودی بڑھ کر بول دیا اس کا فیصلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں میرے حق میں. تو آپ پلٹ کے پوچھیں اس منافق سے کیا یہ صحیح ہے کہ حضور نے فیصلہ کر دیا ہے؟ تو اس منافق نے کہا حضور نے فیصلہ کر دیا ہے. جس نے عمر نے فرمایا اچھا تم گھر جاؤ، میرے واپس آنے تک انتظار کرو، میں آ کے تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. گھر گئے، تلوار کو بے نیام کیا اور لا کے اس منافق کی گردن ماری. میرا فیصلہ یہی ہے جو حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے، اس کے آگے کوئی نہیں ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس منافق کے رشتہ دار دعویٰ کر دیا، انہوں نے ناحق قتل کر دیا ہے. وہ تو حضور کے فیصلے کو مان ہی لیا تھا، لیکن پھر کیا کرے، جا کے افاق و تفہیم کے لیے آپ پاس آئے. حضور نے مقدمہ تو سنا ان کا. اب ظاہر پر فریق ثانی کو سننے کے بعد ہی کوئی تصفیہ ہو سکتا ہے، جب تک دو فریق کو نہیں سنے کوئی تصفیہ نہیں کیا جا سکتا. ابھی یہ باتیں وہ لوگ فریق مخالف کر ہی رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی وکالت کی، سبحان اللہ، قرآن نازل کیا. جو انہوں نے کیا بالکل صحیح تصفیہ کیا. جو اللہ رسول کے حکم نہیں مانتے ان کا انجام تو یہ ہونا چاہیے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلوں کو مقدمات کے ان لوگوں کے پاس لے جائیں، حالانکہ حکم دیا گیا کہ اس کا انکار کریں کفر. اور شیطان چاہتا ہے کہ گمراہ کرتے ان کو دور کی گمراہی. یہ ان لوگوں کا حال ہے. تو منافقین اس طرح کے ارادہ رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے فرما دیا کہ عمر نے جو تصفیہ کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے. جبھی سے حضور نے ان کو اس وقت فاروق کا لقب دیا. لقب دیا. ایک روایت میں آ کہ جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاروق ہے، حضور نے اس کو فاروق کا لقب دیا، حق و باطل میں فرق کرنے والے. تو ان کو نہ اپنے مقدمے کی پیروی کرنا پڑا، نہ صفائی میں کوئی بات کرنا پڑا. اللہ تعالیٰ کو وکیل بن گیا. جب بھی آج کل دنیا میں کوئی موکل کی طرف سے وکیل کوئی دعویٰ پیش کر دیتا ہے تو وہ وکیل کی طرف سمجھا جاتا ہے. تو جب وکیل کر لیا، اللہ تعالیٰ وکالت کر رہا ہے، جب وکیل مقدمہ پیش کر دیا تو حضور نے اس کو قبول کر لیا اور اعلان کر دیا کہ وہ بالکل جو کچھ کیے ہیں بالکل سچ ہیں. آج بھی یہی حکم ہے، اللہ اور رسول کے احکام کو نہ ماننے والے ایمان سے خالی ہیں. مساقت ہوتا ہے. دیکھو آج بھی اگر شریعت میں فائدہ ہے فیصلے میں تو بولتے شریعت کے مطابق ہونا، ہم کچھ کم نہیں ہونا، جس کو جتنا مل سکتا دے دو، فلاں کرے. اور جہاں دیکھ لیے کہ شریعت کی طرف گئے تو نقصان اتنا تو دنیا کے معاملات میں جاتے ہیں، دنیا کے قوانین سے فائدہ اٹھاتے ہیں. چنانچہ آج کل ہو رہا یہ ہے کہ طلاق وغیرہ کے مسئلوں میں جب کوئی طلاق ہو جاتی ہے، طلاق کو تو اب غضب مباحات ہے اللہ کے پاس، جائز چیزوں میں ناپسندیدہ ہے. لیکن جب طلاق ہوتی ہے اور اس کا شوہر اس کا نفقہ دے دیتا ہے، مہر دے دیتا ہے، اب یہ انتقام کے جذبے میں آ کے سب کچھ اللہ رسول کے فیصلوں مطابق کرنے کے بعد بھی آج کل تو دنیا میں جو مقدمات ہیں، جو قوانین ہیں، اس کا سہارا لے کے دنیا عدالتوں میں جا کے تکلیف پہنچاتے ہیں. تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ رسول کا جو حکم ہے اس کے مطابق تو ہو چکا ہے.
اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے. جہاں جہاں فائدہ ہوتے ہیں ویسے چلے آتے ہیں, اللہ رسول جو بولتے ہیں اس کو مانتے نہیں. ایسے بہت سارے حالات ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. جب کہا جائے ان سے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف, تو اے میرے حبیب آپ دیکھیں کہ ان منافقین کو وہ روگردانی کرتے ہوئے اپنا چہرہ پھیر لیں گے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. پھر کیسی بات ہوگی یہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے اس چیز کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج دیا ہے, ان کے کرتوتوں کے سبب, ان کے اعمال کے سبب میں. اس لیے ایک فارسی مقولہ ہے, خود کر درا علاج نیست. اگر خود آدمی سے کوئی بات ہو جائے, اب اس کا کیا علاج ہوتا ہے سوائے اپنے آپ پر کچھ کرنے کے. دوسروں پہ تو کوئی الزام نہیں رکھ سکتا. اگر وہی بات کسی اور کے ذریعے سے سبب بن جائے ہو جائے تو الزام تو دوسروں کو رکھتا ہے. لیکن بما قدمت ایدیہم ان کے ہاتھوں نے یہ کرتوت کیے ہیں. اب آتے اس کے بعد جب خود کچھ کر لیے اور ان کی نفاق کا بھانڈا پھوٹ گیا مسلمانوں کے پاس, تو ثم جاءوک یحلفون باللہ, حضور کی خدمت میں آ کے قسمیں کھاتے ہیں. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, ہمارا ارادہ تو ایسا نہیں تھا, ہم تو آپ کے فیصلے کو مان لیے تھے. الا احسان و توفیقا, ہم تو احسان کر رہے تھے کہ بھئی نزاع دور ہو جائے, افہام و تفہیم ہو جائے. فیصلہ تو آپ ہی کا مان لیے تھے, لیکن بھانڈا تو پھوٹ چکا ہے نفاق کا تمہارے. اب تم قسمیں کھاؤ کوئی حاصل نہیں ہوگا. اس وجہ سے قسم میں زیادہ کھانا منافق کی علامت ہے. قرآن ایک جگہ کہتا ہے قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفًا, ہم کو تمہارے قسمیں مطلوب نہیں ہیں. ہم تم سے یہ نہیں چاہتے کہ تم قسمیں کھلائیں, تم قسم کھاؤ. ہم تو چاہتے ہیں کہ اطاعت کرو, فرما برداری کرو. اور منافق بات بات کو قسم کھاتے تھے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. قرآن بتا ہے اگر یہ قسمیں کھا کھا کے اگر گواہی دے تو وہ أَلَدُّ الْخِصَامِ, وہ سخت قسم کی دشمن ہے. قرآن اعلان کر دیتا ہے. تو بہت زیادہ قسمیں کھانا منافقوں کی علامت ہے. بار بار قسم کھانا نہیں چاہیے. ضرورت پڑ جائے اور بات ہے. البتہ عادت عادیہ ہوتا ہے, کسی کی عادت عادیہ ہوتی ہے, کسی ملک کے اندر قسمیں کھائی جاتی ہے. واللہ, یہ بھی وہ قسمیاں ہیں, تاللہ واللہ باللہ. عرب میں ایسا ہوتا ہے بات کرے کہ واللہ بولتا, تو یہ قسم لو قسم ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں شریعت کے اندر. یہ عربوں کی عادت عادیہ ہے کہ قسم کھا کے ایسے بات کرتے ہیں, تو یہ قسم لو ہے, واللہ تاللہ ان کی عادت ہے. اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ وہ شخص رحمت الہی سے دور ہوگا, اس کو کوئی سایہ بھی نصیب نہیں ہوگا جو اپنا سودا کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھا کے گاہک کو یقین دلاتا ہے. قسم کھا کے یقین دلاتا ہے حالانکہ دھوکہ دے رہا ہے. اور سچ سودا کرنے والے کو قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے, انہیں تو بات بات صاف کر دیتا ہے, بھائی بات ہے لینا ہو لو, نہیں تو مت لو. لیکن قسم کھا کے جھوٹی یقین دلانا ہے کہ دھوکہ دینا ہے, یہ بات ایسی ہے میں جو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, حالانکہ واقعہ اس کے خلاف ہوتا ہے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جن کے دلوں میں کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جانتا ہے ما فی قلوبہم, ان کے دلوں میں کیا ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند منافق بری نیتوں سے, اور اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی بھیج دی حضور کے پاس, یہ منافقین آ رہے ہیں, یہ نیتوں سے آ رہے ہیں. اور حضور کی مسجد میں اس وقت انصار بھی تھے, مہاجرین بھی تھے. حضور مطلع ہو گئے کہ کون کون منافق ہے, تو حضور نے ان کو کہا کہ وارننگ دی کہ دیکھو اب بھی وقت ہے, تم توبہ کر لو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, تو تم جو ارادے سے آئے تمہاری نیتوں کے مطابق ختم ہو جائے گا, اللہ معاف کر دے گا. 1 2 3 مرتبہ حضور نے فرمایا کہ بھئی دیکھو ابھی وقت ہے, تم توبہ کر لو, باز آ جاؤ اپنے ارادوں سے. تو وہ باز نہیں آئے. اب حضور نے خود فرمایا کہ فلاں 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 اس سے آیا, فلاں فلاں فلاں, ایسے 12 آدمی کو آپ نے مجلس سے نکال دیا. اب وہ کہنے لگے کہ ہم تو کوئی بات نہیں, ہم تو توبہ استغفار کرتے ہیں. اب کیا ہوا, اب تو ظاہر ہوگا تمہارا نفاق.
اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے میرے حبیب آپ ان سے اپنا چہرہ پھیر دیجیے، جانے چھوڑ دیجیے، وَعِظْهُمْ ان کو نصیحت کر دیجیے، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، ان سے کہیے ایسی بات، دو باتیں اس میں علماء دو طرح کی بات کرتے ہیں، فی انفسہم ان کو لوگوں سے ہٹا کے تنہائی میں بات بتا دی تاکہ لوگوں میں رسوائی نہ ہو۔ اس وجہ سے بعض وقت کبھی کسی غلطی کی اصلاح کرنا ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ الگ بلا کے بولتے ہیں بھائی تم نے یہ غلطی ہے، اس کی اصلاح کر لیا ٹھیک ہے۔ یا ایک بات یہ ہے کہ ان سے ایسی بات فرمائی ہے میرے محبوب کہ ان کے دلوں میں اتر جائے گا، قولاً بلیغا، آپ کا کلام وہاں تک پہنچ جائے ان کے دل میں، ان کو نصیحت کر دی۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول کو ایسا نہیں بھیجا مگر اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تمام لوگ اطاعت کرتے تھے اپنے اپنے زمانوں میں اپنے رسول کے، رسولوں کو بھیجا گیا تھا اسے۔ اب یہ بھی قید کلیہ نہیں ہے کہ جتنوں کو انہوں نے کہا جتنی امت ہے سب کی سب ان کی اطاعت کرتی ہے، کچھ گریز بھی کرتی ہے، کچھ کفر کو بھی اختیار کرتی ہے، کچھ نفاق کو بھی اختیار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سزائیں دیتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں سنے، تورات کے مطابق عمل نہیں کرے، طور پر جا کے آنے تک پھر وہ بچڑے کی پرستش شروع کر دیے، تو ان کے لیے یہ عذاب آیا کہ ہر ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دے۔ ایسے 70,000 آدمی قتل کر دیے گئے۔ تو رسول کی اطاعت کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور رسول کیا تبلیغ کرتے ہیں؟ اللہ کا جو بیان ہوتا ہے ان کو پہنچا دیتے ہیں، ان کی اطاعت کرنا چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اب قرآن کہتا ہے اگر وہ لوگ جو غلطی پر تھے، غلطی ہو جانے کے بعد یا راہ راست سے دور ہٹنے کے اندیشے کے بعد آپ کے بارگاہ میں آ جاتے، آپ پاس آ جاتے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور ان کی مغفرت کے لیے اے میرے محبوب آپ کے ہاتھ ہمارے دربار میں اڑ جاتے، تو ہم ان کو ضرور معاف کر دیتے، ان کی توبہ کو قبول کر لیتے۔ علماء فرماتے ہیں یہ حضور کی اس ظاہری زندگی تک یہ حکم محدود نہیں ہے، بلکہ ابد الآباد تک یہ حکم رہے گا۔ آج بھی جو حضور کی بارگاہ میں چلے جائے اور اپنی غلطیوں کا اقرار کر لے اور اللہ سے مغفرت طلب کرے، حضور سے گزارش کر کے اے میرے محبوب، اے میرے رسول، اے میرے نبی، آپ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کر دیجیے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو معاف کر دے گا۔ اب اس میں کلجان یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے کہ حضور کی بارگاہ تک پہنچے۔ جو پہنچ سکتا ہے حضور کے روضہ اقدس تک تو جا کے وہ یہی عرض کرتا ہے، جو نہیں پہنچ سکتا وہ رجوع خیالت تصوراً تو کر سکتا ہے، حضور کی بارگاہ میں رجوع ہو کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتا ہے، حضور سے معروضہ تو کر سکتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 دن بعد ایک گاؤں کا رہنے والا ہے، آنے کے بعد معلوم ہو کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے، وہ بہت گریہ وزاری کرنے لگا، بہت رونے لگا، یہاں تک کہ قبر اتھر میں سے مٹی اٹھا کے اپنے سر پر ڈالنے لگا اور یہ عرض کرنے لگا کہ آپ نے جو ہم کو بتایا ہے ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، آپ نے جو اپنے اللہ سیکھ کے ہم کو سکھایا ہے ہم نے سیکھ لیا، اور ان سیکھی ہوئی چیزوں میں یہ آیت بھی ہے، بولے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میں نے یہ آپ سے سیکھا ہے، اب میں آپ کے دربار میں آیا حاضر ہوا ہوں، میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اپنی خطاؤں کی معافی چاہتا ہوں، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اے میرے محبوب آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش فرما دیجیے۔ اس کے بعد وہ روتا ہوا نکلا تو حضور کی قبر اتھر سے آواز آئی کہ فغفر له، بخش دیا گیا۔ تو آج بھی یہ حکم باقی ہے، یہ تمام علماء بلا کسی اختلاف کے لکھتے ہیں، خواہ دیوبندی ہو یا کوئی اور، اللہ کی بارگاہ میں یہ حکم آج بھی باقی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جو بھی آ جائے قیامت تک ابد الآباد تک اور اپنی مغفرت طلب کرے، کیونکہ حضور کی بارگاہ تو ایسی ہے کہ گناہوں کے کفارہ وہاں ہوتا ہے، عیسیاں کی دوا تو وہیں ملتی ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے نا، اس در کی حضوری ہی عیسیاں کی دوا ٹھہری ہے، زہر الہی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ عمرے کو جانے کا ارادہ ہوا
تو یہ خیال سے کہ اعمال ٹھیک نہیں ہے، پہلے کعبۃ اللہ جا کے عمرہ کر کے پاک و صاف ہونے کے بعد حضور کی بارگاہ میں جانا چاہیے. لیکن حالات مسلسل ایسے بن رہے تھے کہ سیدھا مدینہ منورہ سفر کرنے کی حالات پیش آ رہے تھے. تو پھر خیال آیا حضور کی بارگاہ سے بڑھ کر مغفرت کی اور کوئی جگہ ہو سکتی ہے کیا؟ جتنی اللہ تعالیٰ رحمتیں برکتیں مغفرتیں کعبہ میں رکھا ہے اس سے زیادہ تو حضور کی بارگاہ میں ہے. وہاں جانے کے بعد بھی گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی ہے. تو یہ خیال بہرحال آ گیا، تھم گیا، جم گیا. پھر ہم سیدھا مدینہ منورہ سفر کریں تو حضور کی بارگاہ میں گناہ گار بھی چلے جائیں اور معافی طلب کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہاں مضبوطی سے فرما رہا ہے وَلِدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ضرور وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائے گا حضور کی بارگاہ میں آ کر جو مغفرت طلب کرتا ہے. حالانکہ سورہ نصر میں بھی ایک جگہ ارشاد ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، جو اللہ کی تسبیح بیان کرے اس کی پاکی کے ساتھ اور مغفرت طلب کرے إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو اللہ زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اور اس کے ساتھ شرط لگا دی توبہ سے پہلے کیا ہے؟ تسبیح کرنا پہلے، فسبح، اللہ کی حمد کے ساتھ اور مغفرت طلب کرنا. یہاں حضور کی بارگاہ میں آئے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ زور کے فرمایا لوجد اللہ، اگر حضور کی بارگاہ میں آ کے کوئی اپنی مغفرت طلب کرتا ہے حضور کے لیے سفارش فرماتے ہیں تو ہم اس کو ضرور توبہ قبول کرنے والا پائے گا. یعنی تاکید کے ساتھ آیا کہ ہم ضرور توبہ اس کی قبول کر لیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے میرے مصطفیٰ، وہ شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ کے فیصلے کو نہ مانے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو اپنے خاندان قبیلے میں اٹھنے والے جھگڑے و فساد کا تصفیہ آپ سے نہ کرائے. ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر آپ تصفیہ کرنے کے بعد اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں میرے خلاف ایسا فیصلہ ہوا یا ایسا نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا. آج بھی علماء فرماتے ہیں کوئی ایسا خیال نہ کرے اگر حضور ایسا عمل کرتے تو اچھا تھا، ایسا نہیں کرتے تو اچھا تھا، ایمان اس کا خطرے میں. ایسا کبھی خیال نہیں کرنا. فلا وربک لا یؤمنون، اپنے تمام مقدمات جھگڑوں کے تصفیات حضور کی بارگاہ میں تصفیہ کر لیں. ایک انصاری اور ایک صحابی میں اور ایک صحابی میں عبداللہ بن زبیر میں ایک جھگڑا ہو گیا کہ دونوں کو کھیت کا پانی، باغات کو پانی ایک نالی سے جاتا تھا. تو وہ نیچے جو خود تھا وہ انصاری کا تھا، اوپر جو تھا عبداللہ بن زبیر کا تھا. تو پانی پہلے وہ لے لیتے تھے تو اوپر بقا نیچے چھوڑ دیتے تھے کیونکہ نیچے ڈھلان رہتا پورا پانی ادھر ہی چلے جاتا. اوپر تھوڑا لے لے کے اپنی ضرورت کے مطابق چھوڑ دیتے. اس کا مطلب یہ آتا ہے کہ پہلے مجھے دینا چاہیے اس کے بعد تم لو. تو بھلے پورا پانی اگر نیچے چلے جائے تو پھر اوپر آنا مشکل ہوتا. پریشر جب رہتا ہے تو اس وجہ سے اوپر پہلے چڑھا لیتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں مقدمہ چلے گا. حضور نے سن کے فرمایا کہ تم پہلے لو عبداللہ بن، اس کے بعد اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو. تو اس کو ناگوار گزرا تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آپ کے رشتہ دار ہیں نا عبداللہ بن زبیر، آپ بھی ذات بات ہے اس لیے ایسا تصفیہ کر رہے ہیں. حضور کو پر ناگوار گزرا. اب ایمان جیسا لوگوں کا باقی نہیں رہتا کہ حضور کو ہر جھگڑے میں تصفیہ کرنے کے لیے حاکم بھی بنانا اور دل و جان سے ماننا بھی حضور کے تصفیہ پاک کچھ ہو جائے. صحابہ کی شان یہ تھی جب یہ آیت نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون، تو ایک یہودی تھا بیٹھا ہوا. جب یہ دونوں جا رہے تھے پوچھا کیا تصفیہ ہوا؟ بولے ایسا ایسا ہوا، یہ اپنے رشتہ دار کے موافق تصفیہ کی. تو یہودی بولا ستیاناش ہو جائے تیرا، ہم اپنے رسول کے احکام کو مانتے تھے. 70,000 آدمی کو قتل کر دو بولے تو ایک دوسرے کو اپنی جرم کی پاداش پر قتل کر دیے، اور تو یہ تصفیہ کو نہیں مان رہا ہے، پھر ان کا کلمہ پڑھتا ہے. ہار دلایا یہودی. تو تمام معاملات میں اور آج بھی یہ حکم باقی قیامت تک رہے گا. جب بھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو اللہ رسول کی طرف رجوع کرنا. قرآن میں کیا حکم ہے دیکھنا.
حضور کی سنتوں میں کیا حکم ہے دیکھنا، اس کے مطابق اپنے معاملات، اپنے عبادات کا فیصلہ کر لینا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرنا۔ اگر اس میں کوئی چیز نہیں پاتے ہیں، جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنا کے، گورنر بنا کے بھیجے، اس نے پوچھا کہ معاذ کیسے تصفیہ کرو گے؟ اللہ کی کتاب سے، اگر نہ پاؤ گے اس میں تو پھر حضور کی سنت سے، پھر اس میں بھی نہ پاؤ گے تو میں پھر اجتہاد کروں گا بولے۔ حضور نے فرمایا اللہ میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ وہ اجتہاد کے ذریعے سے انہیں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے اجتہاد کر کے فیصلہ کرتے ہیں، قیاس کر کے فیصلہ کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس ادلہ شرعیہ چار ہے، قرآن، کلام اللہ، حدیث شریف، اجماع امت، قیاس۔ اگر تمام امت کے علماء بڑے اکابر کسی بات پر متفق ہو جائیں، وہ قرآن و حدیث سے ہی مستنبط کر کے کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں، اس کو لے لینا چاہیے، اگر نہیں تو قیاس پہ پھر عمل کر کے اس کا تصفیہ کرنا چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، وہ تنگی نہ پائے آپ کے فیصلے سے اپنے دل میں، بلکہ سر تسلیم کم کر دے، بلا چون چرا مان لے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اگر ہم یہ مقرر کر دیتے، فرض کر دیتے ان پر کہ قتل کرو اپنے آپ کو، جیسا کہ بنی اسرائیلیوں نے قتل کیا تھا جرم کی پاداش میں، یہ نکل جاؤ اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر، ما فعلوه، وہ ایسا نہیں کرتے، الا قلیل منهم، چند لوگ عمل کرتے تھے۔ ایسا تو کوئی سب فیصلہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں دیا ہے، بلکہ حضور کی تشریف آوری کے بعد تو معاملات آسان ہو گئے، پورے آسان حکم دیا ہے۔ اپنے آپ کو قتل نہیں کرو کہ معافی چاہو، توبہ استغفار کر لو، آئندہ نہیں کرنے کا عہد کر لو۔ یہاں تک کہ سب سے بدترین جرم کفر بھی کرتے ہیں، تم سب سے بڑا گناہ شرک بھی کرتے ہیں۔ یہ کفر و شرک کرنے والوں کے لیے تو کوئی نجات نہیں ہے، لیکن یہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ کتنی آسانیاں ہیں اس کے اندر، شریعت کے اندر۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اگر وہ کرتے ایسا ما يُوعَظُونَ بِهِ، جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی تو ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور یہ مضبوط ثابت قدم ہوتے۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور ہم بھی ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانا کہ ان کے ایسا کرنے کی وجہ سے جو ان کے لیے خود بہتر ہوتا ہے، ہم بھی اجر عظیم عطا کرتے ہیں۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ہم ان کی ہدایت کرتے صراط مستقیم کی طرف۔ جب بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے، اللہ رسول کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ رسول کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اللہ بھی مدد کرتا ہے اس کی مدد کر کے وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر کے خاموش نہیں رہتا، بلکہ ایسا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر عظیم بھی اس کو اپنے پاس سے عطا کرتا ہے، اور اس کو ثابت قدم بھی رکھتا ہے، مضبوط قدم، ثابت قدم رہ جاتا ہے سیدھے راستے کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ یہ اشد تثبیتہ، دیکھو سیدھے راستے پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں ہے۔ کوئی آدمی راہ راست پر چل کر یہ اطمینان نہیں کر سکتا کہ میں اب راہ راست پر آ گیا ہوں، اب بھٹکنے کا خوف نہیں ہے مجھے۔ شیطان تو اللہ کی قسم کھا کے یہ کہتا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے نیک بندوں کو بہکانے کے لیے صراط مستقیم پر ہی بٹوں گا، سیدھے راستے سے ہی بھٹکاؤں گا ان کو۔ جو سیدھا راستہ نہیں ہے وہ تو خود بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو بھٹکانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو سیدھے راستے پر ان کو بھٹکانا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، تو اس کو آپ کو ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہے نماز چھوڑ دوں، بلکہ شیطان بولتا ہے اس میں تو مطمئن ہوں میں کہ انہیں خود نہیں پڑھ رہا ہے، جو پڑھنے جا رہا ہے اسی کو بھٹکاتا ہے، جو نیک کام کرتا ہے اسی کو اس نیک کام سے روکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر کسی کا میدان ایسا ہو، کسی کی جستجو ایسی ہو، کسی کی توجہ ایسی ہو، کسی کی نیت اور ارادہ ایسا ہو، تو ہم خود اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کی نگرانی کرے صراط مستقیم پر، شیطان بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ نگہبان اللہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، پس وہ لوگ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ قیامت میں
کہاں رہیں گے؟ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ ان کے 4 جملے قرآن نے بیان کیے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بابرکت میں حاضر ہوئے، چہرے پر فکر کے آثار تھے اور چہرہ کھینچا گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کے تاڑ گئے، پوچھا کہ کیا بات ہے، آج تم بہت فکر مند اور سست معلوم ہو رہے ہو، کس چیز نے تم کو پریشان کر کے رکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول کوئی بات نہیں ہے، سب چیز اچھی ہے، ایک خیال ستا رہا ہے مجھے۔ کیا خیال ستا رہا ہے؟ کیا فکر ان کو کھا گئی؟ اب گھر میں رہتے ہیں ہم کو بھوک پیاس لگتی ہے آپ کے چہرے انور کو دیکھنے کی، گھر سے نکلتے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتے آپ کو دیکھ کے۔ یہاں تو یہ نعمت میسر ہے، کل مر جاؤں گا اور اگر اللہ اپنے فضل سے مجھے جنت بھی عطا کرے، آپ سید الانبیاء، آپ کا مقام کدھر اور غلام کدھر، وہاں آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ یہ فکر کھا رہی ہے، یہ ستا رہی ہے۔ آگے یہ عرض کرنے لگے تو حضور چپ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد قرآن نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں بس وہ لوگ کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے، نبیین کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ وہاں اللہ تعالیٰ ان کی محبت کی وجہ سے ان کو ان کے ساتھ رکھے گا۔ فرمایا کہ جو جس سے المرء مع من احبا، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ رہے گا، وہیں رہے گا۔ بعض لوگوں کی آرزو انتہائی ہوتی ہے کہ یہاں وہ بقی میں دفن ہو۔ علماء فرماتے ہیں اللہ چاہے تو اپنے فضل سے ایسے چاہنے والوں کو اگر یہاں دفن بھی ہو جائے تو ان کا ناشا وہاں پہنچا دیتا ہے، ان کی انتہائی آرزو ہوتی ہے۔ تو اچھے ارادے، اچھی نیتیں رکھنا چاہیے، اللہ رسول کے احکام کی اطاعت فرمانبرداری کر کے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی فکر اس لیے کرنا چاہیے، صالحین کے ساتھ رہنے کی فکر کرنا چاہیے۔ جس کے ساتھ رہیں گے والحقنا، ایک نبی بھی دعا کریں والحقنا بالصالحین، صالحین سے ملا دیں مجھے، تو جنت میں اللہ تعالیٰ ان کی رفاقت عطا کرے گا، ان کا دیدار کرے گا۔ اگر نیچے والے رہیں جنت میں اور اوپر والوں کو دیکھنا چاہیں گے تو اپنے مقام سے اوپر والوں کو دیکھ لیں گے۔ کیسا دیکھیں گے؟ جس طرح زمین والے تاروں کو دیکھتے ہیں نا، اسی طرح اوپر والوں کو نیچے والے ایسے دیکھ لیں گے، چمکتے چہرے ہیں گے ان کی روشنی چہروں کی اتنی زیادہ رہیں گی کہ نیچے والے اوپر والوں کو اس طرح دیکھ لیتے رہیں گے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ فضل فرماتا تو اوپر والے نیچے بھی آئیں گے، ان سے ملاقات کریں گے، اور کبھی کبھی اوپر والے ارادہ کریں نیچے والوں سے ملنے کا تو نیچے والوں کو اللہ تعالیٰ اوپر بھیج دے گا، بڑے اعلیٰ درجوں میں، جنت کے اعلیٰ درجوں میں بھیج دے گا۔ تو انبیاء اور صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ رفاقت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ نبی تو بولتے ہیں جن پر وحی نازل ہوتی ہے، جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ صدیقین وہ ہیں جو بلا چوں چرا احکام الہی اور اوامر رسول کو قبول کر لیتے ہیں، دلیل نہیں مانگتے، لوگ عقل کے گھوڑے بھی نہیں دوڑاتے۔ جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بات ان سے کہی جاتی کوئی دلیل نہ مانتے، حضور فرمایا قبول کر لیتے۔ معراج کا واقعہ تو مشہور ہے کہ لوگ ان سے جا کے بولے کہ اب تو جھٹلانے کا موقع مل گیا ہے اور صدیق اکبر نہیں مانیں گے اس بات کو، تو وہ پہلے جا کے کیسے کرتے، ہوشیاری آج بھی ہے نا بھئی، صدیق بتاؤ یہ کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے ایسا 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 چلے گا، رات کی تھوڑے حصے میں اتنے سب عرش تک جا کے آ گیا، کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد کون بولے معلوم ہے نا آپ کو؟ آپ کے دوست بولے، ارے ہمارے دوست بولے تو بالکل سچی بات ہے، انہوں بھی ایسی بولے حضور فرمائے ہیں تو بالکل سچی بات ہے، حضور غلط نہیں بولتے، وہ تو جا کے آ سکتے ہیں۔ اسی طرح صلح حدیبیہ میں سیدنا عمر بڑے بڑے اللہ صحابہ بے چین ہو گئے، یہ کیسا تصفیہ ہے؟ ان کا آدمی ہمارے پاس آ جائے تو ہم دے دینا، ہمارا آدمی آئے گا تو وہ نہ دیں گے، ہم لوگ واپس چلے جانا، آئندہ آ کے عمرہ کرنا۔ کیا کیا شرائط تھے؟ پورے شرائط تھے۔ کوئی صحابی اس کو تردد اور سب میں فکر میں پڑ گئے، اور صدیق اکبر بڑے اطمینان میں تھے، جو کچھ فیصلہ حضور کر رہے ہیں بالکل ہمارے حق میں مفید ہے، کوئی تردد کوئی شک نہیں تھا ان کے دل میں۔ صدیقیت کا مقام ہی ایسا ہے
حضور کے صحابہ میں اور بھی صدیق ہوئے ہیں، یہ ایک ہی صدیق نہیں ہے، لیکن یہ سید الصدیقین ہیں، سبحان اللہ، صدیقوں کے بھی سردار ہیں، سب سے بڑا درجہ انبیاء کے بعد انہی کا ہے، اور بھی صحابہ صدیق ہوئے ہیں۔ اس کے بعد شہداء ہیں، شہید کے معنی گواہ کے ہیں۔ اب اس کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ جس بات کو حق سمجھتا ہے، جس بات کو حق سمجھتا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اپنے جسم کے خون کا آخری خطرہ بہا دے کے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جو سمجھایا ہے، یہ جو راستہ ہے، اس لیے شہید ہے۔ صالحین تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، نافرمانی سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمانبرداری کرتے ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، وہ لوگ وہاں پہ ان کے رفیق ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو رکھے گا وہاں پہ۔ ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ دیکھو، بعض چیزیں عمل سے کسی کے قریب کر دیتے ہیں، لیکن حتمی طور پر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اس کے عمل کے نتیجے میں اس کو یہ انعامات ملنا چاہیے۔ ہوتا تو ایسا، جنت کے دخول کا معاملہ تو اللہ کے فضل سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنے اعمال لے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں تو نے یہ کیا تھا، میں اس کے بدلے میں تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، تو ایسا احسان کیا تھا، میں تیری فلاں بلا کو تیرے سے ٹال دیا تھا، فلاں مصیبت تجھ سے دور کر دیا تھا، فلاں تیرے کو چیز عطا کیا تھا، تو یہ سارے اعمال کے بدلے میں قدم۔ اب کیا رہے گا؟ عمل تو گنا نہیں سکتا، اللہ کے فضل سے ہی داخل ہوا جائے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا اور دخول جنت عطا فرمائے گا۔ اور ان لوگوں کی سنگت، ان لوگوں کا ساتھ بڑی نعمت ہے، دعا میں یہی کرنا چاہیے کہ اللہ ان کا ساتھ رکھے جنت کے اندر، اور دنیا میں صالحین کی مجالس کو تلاش کرنا، نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہنا، ان سے ملاقاتیں کرتے رہنا، ان کے پاس آنا جانا، یہ آدمی کے لیے کیا ہے؟ محبت کا ذریعہ ہے۔ جب صالحین سے محبت پیدا ہو جائے کسی کو، ظاہر بات ہے محبت کا تقاضا یہ ہے، اللہ تعالیٰ دوستوں کے ساتھ ہی دوست کو رکھتا ہے، دشمنوں میں تو بھیجتا نہیں ہے۔ آج ذرا دیر ہو گئی تھی اور شروع کرنے میں، اب یہی ختم کر دیتا ہوں تاکہ وقت آپ حضرت کا زیادہ ہو جائے، ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا فرماتا ہے اس کو قبول فرما، جو ہوتا ہے لوگ اس کو معاف فرما۔ بزرگان دین کے قصے ایمان تازہ کرنے کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بڑے مددگار ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ نماز اپنی جگہ ہے، روزہ اپنی جگہ ہے، اگر محبت سے خالی ہو تو مشکل ہے۔ محبت ہو تو دوستوں کے ساتھ، محبت کرنے والوں کے ساتھ رہے گا کہ نہیں۔ صالحین کی صحبت میں رہنے سے، ان کی مجلسوں میں آنے جانے سے دل کی کدورتیں بھی دور ہوتی ہیں اور شریعت حقہ کا راستہ بھی ملتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، ان کے محبت رسول اور آداب کے بہت سارے قصے مشہور ہیں۔ بڑے عالم فقیہ بھی تھے، امام شافعی ان کی خدمت میں جا کے علم سیکھے تھے۔ ان کے ادب کا یہ حال تھا کہ مدینہ منورہ میں سواری پر نہیں پھرتے تھے اور کبھی مدینہ منورہ کے اندر چپل سے نہیں پھرتے، ہمیشہ پرانا پاک کرتے تھے، اور لوگ بولتے تھے، فرماتے کہ نہیں معلوم حضور کے قدم مبارک کہاں پڑے ہیں، میں کیا ایسی بے ادبی کیسے کر سکتا ہوں کہ چپل سے وہاں چلوں۔ اور جب بولو براز کے دفع کرنے کا وقت آتا، ضروریات اور تقاضے ہوتے، تو آپ مدینہ منورہ کے شہر کی حد پر جاتے، مدینہ منورہ کے شہر کے اندر بولو براز بھی نہیں کرتے تھے۔ پیشاب کا تقاضا ہوا تو اتنی دور جاتے، حد جب مدینہ شہر کی، وہ حد میں جا کے اس طرح بیٹھتے، روایت میں آیا ہے کہ
اپنا کچھ حصہ دھڑکا مدینہ کی منورہ کے شہر کے باہر رکھتے اور جھکاؤ اس طرف رکھتے. لوگ پوچھتے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ حد کے باہر چلے گئے ہیں تو میں حد کے پورا باہر بھی نہیں جاتا، پورا اندر بھی نہیں رہتا. میں اس طرح بیٹھتا ہوں کہ بولو براز مدینہ منورہ کی حد سے باہر گر جائے، اور اس حالت میں میری موت آ جائے تو میرا دھڑ مدینہ میں گر جائے. یہ ان کا خیال تھا. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا اور اس کو غسل دینے کے لیے ایک غسالہ کو بلایا. غسل جب شروع ہو گیا تو وہ کچھ باتیں بیان کی غسل دینے والی، جو لوگ کھڑے رہتے ہیں ان سے ایک دو چار باتیں کی یا خیال کی. اس کے بعد یہ غسل دیتی رہی، غسل ختم ہی نہیں ہو رہا، یہاں تک کہ لوگ بیزار ہو گئے بھائی کتنی دیر غسل دے گی، جلدی میت کو لے جانا ہے، نماز پڑھنا ہے، دفن کرنا ہے، غسل ختم کرنا. مگر جو کیفیت اس کی اس وقت ہو گئی تھی وہ لوگوں میں ظاہر نہیں کر رہی تھی. کیسے بیان کروں؟ جب لوگ گڑبڑ کرنے لگے تو اس نے کہا کہ میرا ہاتھ میت سے چپک گیا ہے، چھوٹتا نہیں ہے، میں بہت کوشش کر رہی ہوں. تو لوگ بولے اب تیرے ہاتھ کی وجہ سے میت کو تو رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے، اگر یہ تبدیلی آ جائے اس کے اندر تو ہم لوگوں کا رہنا سہنا مشکل ہو جائے گا. تو کچھ لوگوں نے کہا اس کا ہاتھ کاٹنا. اب چلانے لگی، چیخنے لگی میرا ہاتھ کٹ جائے گا تو کیسا ہوگا، ہاتھ چپک گیا نہیں کر رہا ہے. تو اس میں سے کچھ لوگ تھے بولے بھائی یہ مسئلہ اگر تم کو پیش آیا، آپ مدینہ منورہ میں ایک بڑے عالم رہتے ہیں، ان کی خدمت میں جاؤ. ان کے علم کا حال یہ تھا کہ ایک صاحب علم سیکھنے آئے تھے مدینہ منورہ میں، سکھانے والے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. اب بہت دن ہو گئے اسی فکر میں سو گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمائے دیکھو علم کا خزانہ میرے منبر کے نیچے ہے اور اس کی کنجی امام مالک کا ہے. ان کو اشارہ دیے کہ جاؤ وہاں تمہارے لیے. تو ان کے علم کا حال بتا رہا ہوں. اس کے بعد کچھ لوگ بولے کہ جاؤ فقیہ ہیں بڑے مدینہ منورہ کے فقیہ مدینہ ہیں، ان سے پوچھو جا کے. تو لوگ گئے ان کے پاس، ٹھہر جاؤ ابھی جا کے آتے ہیں. تیزی سے گئے چند لوگ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کے اتنا ہی کہ ایک عورت کا انتقال ہوگا تو غسالہ آ کے اس کو غسل دے رہی تھی اور اس کا ہاتھ میت سے چپک گیا ہے، نہیں نکل رہا ہے. اتنی بولے جاتے. آپ سنتے ہی فرمائے ہاں اس کو یہی سزا ہونی چاہیے. سارا قصہ تو نہیں بیان کیا، سنتے ہی بولے ہاں اس کو یہی سزا ہونی چاہیے. تو لوگ حیرت میں پڑ گئے، ہم تو کوئی واقعہ بیان نہیں کریں، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا غسالہ میت کو غسل دیتے دیتے یہ خیال کرنے لگی، یہ باتیں کرنے لگی کہ یہ میت ایسی تھی ایسی تھی ایسی تھی، اس کے اعمال ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے. مرنے کے بعد بھی غیبت کرنے لگی. اللہ نے سزا کے طور پر اس کے ہاتھ کو میت سے چپکا دیا. تو اب کیا کرنا؟ اب تو سنگین صورتحال ہے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس عورت کو آہستہ آہستہ کوڑے لگاتے، جیسے جیسے کوڑے پڑتے جائیں گے ہاتھ میت سے چھوٹتا جائے، کیونکہ سزا دنیا میں پوری ہو جائے گی. سزا کے بعد ہاتھ ٹوٹ جائے گا. اب ان بڑے کوڑوں کی تو تاب نہیں لا سکتی. آپ نے بتایا کہ چند کاڑیاں لے کے مارو اکٹھے کر کے، یا آپ کپڑے سے کچھ، بس آہستہ آہستہ اس کو مارتے گئے، کوڑے لگاتے گئے، ہاتھ چھوڑ گئے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کسی کی غیبت کرنے کے بعد آدمی بچتا نہیں، کیونکہ کسی کی غیبت کی تعریف کیا ہے؟ کسی کے اندر کوئی برائی ہو اور وہ برائی کو اس کے غیاب میں بیان کرے. کسی برائی رہنا اس کے اندر ہو اور اس کو اس کے غیاب میں بیان کرنا، یہ غیبت ہے. اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے تو یہ تہمت ہے، اور تہمت کی سزا کوڑے لگانا ہے. آپ نے فرمایا انہیں غیبت نہیں کی بلکہ تہمت لگائی اس مرنے والی پر. اس تہمت کی سزا یہ کہ کوڑے لگانے ہیں اس کو. جب کوڑے لگیں گے تو ہاتھ اس کا چھوٹ جائے گا.
اور ہمارے اعمال جو ختم ہوتے ہیں اسی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، اپنے کو پتہ بھی نہیں چلتا، یا تو حسد سے ختم ہو جاتے ہیں، آگ جیسے لکڑیوں کو جلا دیتی ہے، حسد بھی آدمی کے نیک عمل کو نہیں کرتی، پتہ بھی نہیں چلتا، اور غیبت سے آدمی کے عمل چلے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی نہیں کرنے والا کو ایسا کرانا تو ایسا معلوم ہوتا ہے اس کی ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہے، دل میں ایک قسم کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ چیز نہیں کرنا تھا کر دیے، دل کے مزے کی کیفیت بدل جاتی ہے، یہ آدمی کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ یہ بیماریاں ہمارے درمیان میں عام ہو گئی، اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے حدیث شریف یہ ہے اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرنے والوں کے محاسن بیان کرو، ان کی برائیاں بیان نہیں کرنا۔ کبھی کبھی کوئی تعزیت رکھتے ہیں، تعزیت کے معنی یہ تعزیتی جلسہ کے مرنے والوں کی اچھائیاں بیان کی جائے اور ان کے متعلقین کو صبر کی تلقین کی جائے۔ اچھا شخص تھا، اگر کوئی برائی بھی تھی اب بیان نہیں کرنا چاہیے، وہ شخص مر گیا ہے، اب ہمارے درمیان میں بھی نہیں ہے، معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے، جو شخص دنیا چل بسا ہے اس کی برائیاں بیان کر کے کیا ملنے والا ہے؟ تو امام مالک فرمایا کہ وہ اس پر تہمت لگائی تھی، حالانکہ وہ عورت ایسی نہیں تھی، تو تہمت کی سزا یہ ہوئی کہ اس کا ہاتھ چپک گیا، اور ہاتھ چپکنے کے بعد اس کو سزا ملے گی تو ہاتھ اس کا چھوٹے گا، تو اس طرح اس کا ہاتھ چھوٹ گیا، نجات پا گئی وہ شخص۔ یہ عبرت کا سامان ہے دوسروں کی۔ ہر آدمی کو چاہیے اپنے دل کو پاک و صاف رکھے، منور رکھے، اور کسی کے قیل و قال میں نہیں پڑے، اس سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں، اور دنیا میں بھی کوئی نفع اس شخص کو نہیں ہوتا، کسی پر تہمت لگا دے یا کسی کی غیبت بیان کر دے یا کسی سے حسد کرتے۔ ہم میں یہ مزاج آ گیا ہے، یہ مزاج بدلنا چاہیے، ہم اپنے اعمال کی اگر حفاظت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے حفاظت کرنے والوں کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، وہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں غیر منصوب طریقے سے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ تعالی دائمۃ بدوام ربنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد